کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے؟ بس وہ بندہ دیکھیں. بی کانفیڈنٹ اپنی آخرت کو تھوڑے بہت سیلفش ہو اپنی آخرت کے بارے میں اینڈ میک وائز چوائس. آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھڑ نہیں دے گا نا کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ کو. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری. یوٹیوب پہ کس کے سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا لیتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی, کوئی ڈانس ہوگا, کوئی فلم ہوگی, کوئی شاہ رخ خان سلمان خان ہوگا. ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے تو نہیں آئے ہوئے نا ادھر. کہیں آپ نے یہ تو نہیں سوچا تھا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ سچ سچ بات کریں گے ہم. ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتا ہے, کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتا ہے؟ اتنا نہیں پتا. جواب نہیں پتا. آپ سے میں ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں, ابھی بتا دیتے ہیں. کوئی سی ایسی 2 حدیثیں بتائیں, کوئی سی ایسی 2 حدیثیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں. 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سی 2 حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں, آسان کر دیتا ہوں, ایک بتا دیں. جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی, بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی. حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہو. مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. سوچیں ذرا, مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی, 40 کروڑ انڈین مسلمان, 2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکھا لگا ہے, کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال با سال, 100 سال با 100 سال فلسفہ سرائیت کرتا ہے, نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی. سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں؟ ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتا ہوں گے ہم سب کو. سمجھ رہے ہیں؟ 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے, 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے. آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے؟ بس وہ بندہ دیکھیں. یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ, اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. اور اس سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے, کسی کی داڑھی والے ہوں گے, کسی نے سوٹ ٹائی, لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا. یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا. اور کیا سچ بات کرنے آئے نا ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے, صحیح بات بتانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہیں گی, آپ کے بچے ہیں جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ, روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں, حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر. اللہ کی نے کیا فرمایا؟ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الاسم ما حاق فی, گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کو ناک کرے, کھٹکھٹائے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ, یا آپ کو برا لگا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے. یا وہ چیز آپ کے دل کو کھٹک رہی ہے, یا یو فیل ڈسکمفرٹ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اس بات کا. یہ گناہ ہے. اینڈ یو نو فرام انسائڈ کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. جب بھی ایسی فیلنگ آئے, سے نو, بی کانفیڈنٹ.
اپنی آخرت کو تھوڑے بہت سیلفش ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں, اینڈ میک وائز چوائس. کسی کے پیئر پریشر کی وجہ سے, کسی کے کہنے کی وجہ سے, کسی کو راضی کرنے کے لیے گناہوں میں کبھی نہ انوالو ہوں. دوست ڈرگز میں ہے, میں بھی ڈرگز میں چلا جاتا ہوں. دوست سنیما جا رہے ہیں, میں بھی سنیما چلا جاتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا, بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام started as something very strange. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا نیا دین آ گیا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلا اس دین کا. It will return to something as strange. اور واللہ آج تقریباً اللہ کی حدیث پوری ہو چکی ہے. People cannot own the deen. ان کو شرم آتی ہے کہ ان کو وہ داڑھی رکھیں, ان کو شرم آتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے پانچوں پہ, ان کو شرم آتی ہے کہ وہ نماز کی طرف جائیں اور کہیں کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آؤ. They feel shy ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. Only dead fish go with the flow, as they say. مری ہوئی مچھلی فلو کے ساتھ جاتی ہے. تو ہم بھی مری ہوئی مچھلی طرح نہیں ہونی چاہیے یار, جہاں سب چل رہے ہیں وہاں چلیں, بلکہ ہمیں دلیر بننا چاہیے اور ہمیں تھوڑا الٹا جانا چاہیے کہ دنیا وہاں جاتی ہے جائے, میں یو ٹرن لے رہا ہوں, میں پیچھے جا رہا ہوں. بی یونیک, بی ڈفرینٹ. سب گناہ کر رہے ہیں, میں نہیں کروں گا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا کر لیں گے لوگ میرا. اینڈ بی فرم آن یور ڈیسیژن. دے ور پیپل, دے ور ماؤنٹینس, اور ہم لوگ جہاں کی ہوا چلی سب چلے گئے. ایک یونیورسٹی نے بھی کانسرٹ ارینج کیا, پوری کی پوری بکریاں اٹھ کے اس میں چلے گئیں اور سب جو ہے نا ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. دیر از ناٹ اے سنگل پرسن جو اس کو کہہ سکے میں نہیں جا رہا یہاں پہ, میں نہیں کرتا یہ اٹینڈ, میں آئی ہیو مائی ویلیوز. میں کیوں ایک رات کے لیے اپنی ویلیوز بیچ دوں. ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور اللہ کے سے محبت کرتے ہیں, اور جب میکرون جب خاکے شائع کرے تو ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور ٹائر جلاتے ہیں اور اس کے پکچرز پہ پاؤں رکھتے ہیں. لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے, نہیں جی نہیں, اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں ہم, اتنے دین نہیں ہے, ہمیں محبت تو بڑی ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, سوری. ہم بڑے اللہ کے سچے, ہم نیٹ فلکس نہیں چھوڑ سکتے, ہم آنکھوں کسی نامحرم کو دیکھ کے آنکھ نیچے نہیں کر سکتے, اور ہمیں اللہ کی شفاعت چاہیے. ایسی ملتی ہے شفاعت. ہمیں اللہ کی ہاتھ سے حوض کوثر چاہیے, ایسے ملتا ہے حوض کوثر. بھائی قربانیاں دیکھ کے ملتا ہے, ایفرٹس کر کے ملتا ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ارن اٹ, اٹس ڈیفیکلٹ. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم آؤ تو صحیح, قدم تو بڑھاؤ. تم ایک قدم اٹھاؤ, میں 10 قدم اٹھاؤں گا. تم چل کے آؤ, میں دوڑ کے آؤں گا. تم آنے والے تو بنو. لیکن سب تھوڑا سا روزہ رکھ لیں, سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا تھا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہنے نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ہے ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے انہوں نے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10x10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدھے ہوں گے, لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے. فجر کے پیچھے فجر سے زور, زور کے پیچھے زور سے اثر, اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے دنیا نقد ہے نا, آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھڈ ہی دے گا نا, کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کہا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا, جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا, ایک پھیرا صرف, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ تو کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں, ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل, کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں, دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی, لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی
تکلیف کو کافور کر. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ، یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہے جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں، بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب، یہ میرے سینئر ہے نا یونیورسٹی میں، ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں، کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی ہو، دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہی. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر، قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے دنیا میں روک دی. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی، اور وہ پابندیاں لگاتی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے، دنیا کی مذمت، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے، جن میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں، جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ، اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے آیت سن کے. سورہ الزخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے 33 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے. ہائے 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 ہائے، دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے کہ سارے ہی میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کہ بھی جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا، یاشی کرے. تو سارے نے کہنا یہی کریے. اللہ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے، کسی نے چپ دا روزہ نہیں رکھنا. آگے چلیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھر ہیں، گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تکیے لگاتے ہیں، سب کے سب یعنی چاندی کے، وہ زخرفہ اور سونے کے بنا دیتے. سونے چاندی کے مکان ہو جاتے لوگوں کے. جو کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے نا ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا. ویسے آپ امیجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں، ان سے یہ بعید تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا، اس کی چھتیں، گھر سب کچھ یاشی کرو. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا متاع ہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت یاد رکھنا صرف پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے. دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار. دنیا سے مراد جو آپ کی ڈیسٹنی میں معاملات ہو، آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے. آپ آخرت کامیاب کروا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے الٹیمیٹلی ناکام تو ہو سکتا ہے نا وہ، لیکن دنیا میں آپ اللہ کے لیے محنت کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی ناکامی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا، مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا۔